تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اصل مقصد نکاح، ولیمہ اور رخصتی ہے. شادی اور جو بارات جو ہمارے معاشرے میں عام ہے یہ غیر شرعی ہے. شریعت میں اس کا تصور نہیں ہے کہ بارات لی جائے، شادی کا پلان کیا جائے. جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں شادیاں ہوتی ہیں، جو بارات ہوتی ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. البتہ سنت کے مطابق نکاح کیا جائے. سنت کے مطابق، نمبر ایک، سنت کے مطابق نکاح کیا جائے. اور نکاح کس چیز کا نام ہے؟ کہ ایک مرد اور عورت کا آپس میں عقد ہو جانا ایجاب اور قبول کے ساتھ، ان کا آپسی رشتہ ازواج کا ہونا، یہ نکاح ہے. اور اس کے بعد آتا ہے پھر رخصتی. رخصتی میں بارات لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لڑکی کی طرف سے لڑکی کو لے کر چند افراد آئے اور لڑکے کے گھر پہنچا دی، یہی رخصتی کہلاتا ہے. اور اس کے بعد لڑکے کے یہاں کھانا بنایا جائے، لوگوں کو دعوت دی جائے، ان کو کھلایا جائے، یہی ولیمہ ہوتا ہے. نکاح پہلے کسی مجلس میں، کسی جلسے میں، اجتماع میں یا جمعہ کے موقع پر یا کسی اچھی مجلس میں کیا جائے، یہ سنت کے مطابق ہے. اور پھر اس کے بعد بارات نہ جائے، دلہن نہ جائے، بلکہ چند لوگ لڑکی کے ساتھ آ کر لڑکی کو لڑکے کے گھر پہنچا دے، اس کا نام رخصتی ہے. اور پھر لڑکی کے یہاں جو آج کھانا بنایا جاتا ہے، یہ سراسر ظلم ہے اور بدعت ہے، یہ غیر شرعی ہے. اس وقت شریعت میں کوئی تصور ہی نہیں، ثبوت ہی نہیں ہے. بلکہ لڑکے کے یہاں جب دلہن آ جائے، اس کے بعد جتنے حسب طاقت ہو، حسب حیثیت ہو، جتنے انسان کے پاس طاقت ہو، لوگوں کو دعوت کرے، خوشی سے ان کو کھانا کھلائے، یہ ولیمہ ہے. البتہ یہ بارات لے جانا، دلہے کو تیار کرنا، پھر اس کے ساتھ چند افراد جانا، کچھ گاڑیاں لے کر جانا، لڑکی کے یہاں کھانا کھانا، یہ بالکل غیر شرعی تصور ہے. یہ بارات کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے. اور پھر وہاں سے لڑکی کے ساتھ آ جانا، بارات کو واپس لانا، یہ شادی ہے. بلکہ تین بنیادی باتیں، صرف ایک نکاح ہے، رخصتی اور ولیمہ، یہ تین شرعی مطابق. باقی بارات اور یہ شادی، بارات لے جانا، وہاں سے دلہن کو لے آنا، بہت سارے افرادوں کا وہاں سے بھی آنا، دلہن کے کھانا، یہ بالکل غیر شرعی بات ہے.